بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ مکہ کے مہنگے ہوٹلوں میں کمروں کا کرایہ غیر معمولی کم۔ مکہ اور عسیر سمیت کئی علاقوں میں دوسرے دن بھی بارش۔ عسیر میں 2 شہری گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ طویل عرصے تک ماسک پہننا نقصان دہ۔ مجلس شورا میں سودائزیشن کی شرح بڑھانے پر بحث۔ روزانہ عمرہ زائرین کے 6 گروپوں کا خیر مقدم۔ وہیکل رجسٹریشن کارڈ پر تاریخ درج نہیں، کیا کریں؟ کرونا کے ایکٹیو کیسز 10,000 سے کم۔ عمرہ بحالی کابینہ کا اظہار اطمینان۔ 4 سالہ بچے پر تشدد کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ گورنر شمالی حدود ریجن سے پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ حرم مکی لائبریری عوام کے لیے کھول دی گئی۔ مکہ میں 60 ٹن غیر معیاری غذائی اشیاء تلف۔ مسجد الحرام میں سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ۔ جعلی اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس بنانے والا غیر ملکی گرفتار۔ القریات میں سفید سونا کیسے نکلتا ہے؟ مکہ کے مہنگے ہوٹلوں میں کمرے کا کرایہ غیر معمولی کم۔ سعودی عرب میں عمرہ سیزن میں مکہ کے ہوٹلوں کے کرائے غیر معمولی حد تک کم کر دیے گئے۔ کچھ علاقوں میں کمروں کا کرایہ 38 سعودی ریال یعنی $10 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام کے مکمل نظارے والے 5 سٹار ہوٹل بڑی رعایت کی پیشکش سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے اور ہوٹل انڈسٹری میں معمول کی بحالی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کا مقدس شہر مکہ 1400 سے زیادہ ہوٹلوں پر مشتمل ہے، جو پورے ملک میں رہائش کے شعبے کا 2/3 سے زیادہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں کے وہ کمرے جو سال بھر میں سب سے زیادہ قیمتوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور مصروف سیزن میں تقریباً 3 گنا قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں۔ اس وقت مسجد الحرام کے قریب ان کمروں کی قیمت 250 سے 700 سعودی ریال کے درمیان ہے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنٹن نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مکہ مکرمہ کے ان ہوٹلوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو کرونا کی وبا کے دوران اس امتحان کو برداشت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد صالح بنٹن نے مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں کی طرف سے پیش کی جانے والی حیرت انگیز پیشکش پر اظہار تشکر اور خوشی کا اظہار کیا اور انہیں محفوظ ماحول کے طور پر بیان کیا جو صحت کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہوٹل کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ فلالی نے عرب نیوز کو بتایا کہ کچھ ہوٹلوں کے ذریعے اعلان کردہ ترغیبات اس شعبے کو بحال کرنے کا بتدریج ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمتوں کا تعین پریشان حال صنعت کے لیے بتدریج ترقی پسند واپسی کی محض شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیمتیں روزگار کے حجم کی عکاسی نہیں کرتی جو وبا کے بعد نچلی سطح پر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہوٹلوں کو اپنے ملازمین کو رکھنے اور ان کے دستاویزات کو درست کرنے کے لیے ریاستی امداد صنعت کا سہارا لینا پڑا۔ مکہ مکرمہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہوٹل کمیٹی کے چیئرمین نے مزید کہا کہ صرف 4 سینٹرل ہوٹل میں بحالی کا کام شروع ہوا ہے اور رہائش کے شعبے کی بحالی اکتوبر 2021 تک جاری رہے گی۔ سینٹرل مکہ میں ایک ہوٹل کے مینیجر فوڈ
منقل نے کہا کہ زائرین کی حفاظتی اور ان کی خدمت کے لیے ریاستی کوششیں واضح ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ کی بحالی کے اقدامات صحت اور احتیاطی تدابیر کے مطابق تھے اور ہم صحت اور حفاظت کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ منقل نے کہا کہ سعودی مملکت مختلف قومیت کے زائرین کی یقین دہانی اور تیاری کے اعلیٰ سطح پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، جو منصوبے کے تیسرے مرحلے کا آغاز کے ساتھ ہی حاصل کیا جائے گا۔ یہ رہائشی کے شعبے کی اصل واپسی کی نشاندہی کرے گا اور زائرین کو مربوط، روحانی اور سیاحت کا تجربہ کرنے کے قابل بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مملکت اور حج اور عمرہ کے دوران زائرین کی حفاظت کے لیے ایک نیک اقدام کے طور پر معاشی بہبود کی قربانی دی ہے۔ فوڈ المنقل نے کہا کہ سعودی عرب میں دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی آمد کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہوٹلوں کی مدد کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مکہ مکرمہ اہم تاریخی عجائب گھروں کے علاوہ اسلامی مقامات بھی مہیا کرتا ہے۔ حرم مکی لائبریری حرم مکی شریف لائبریری نے زائرین کا استقبال شروع کرنے کے لیے 16 سے زیادہ اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ سخت سماجی دوری کے اقدامات کے درمیان لائبریری میں 1 گھنٹے کے دوران 30 افراد کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ حرم مکی شریف لائبریری کا رقبہ 1000 مربع میٹر پر محیط ہے اور اس میں 30,000 کتابیں اور 5600 عنوانات ہیں۔ مکہ اور عسیر سمیت کئی علاقوں میں دوسرے دن بھی بارش۔ سعودی عرب میں جازان، عسیر، باحہ اور مکہ میں مختلف مقامات پر بدھ کو بھی بارش ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ مسند نے بتایا کہ سنیچر سے سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے اور موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ اس سے ساحل کے آس پاس واقع علاقے مستثنیٰ ہوں گے جہاں درجہ حرارت میں کمی برائے نام ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق بدھ کو عسیر ریجن میں تیز ہوائیں چلتی رہیں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ ابہا شہر کے علاوہ 7 کمشنریوں میں رات 8 بجے تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ باحہ سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق کمشنریوں سمیت باحہ شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ رات دیر گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مکہ ریجن کی کمشنری حائل، میسان، العبدیات اور الکامل میں دن بھر گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں، جس سے حد نظر محدود ہو گئی۔ ان تمام مقامات پر مطلع چھایا ہوا تھا۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا ہے کہ جمعرات سے آئندہ ہفتے تک تبوک، الجوف، حدود شمالیہ اور حائل ریجنوں میں درجہ حرارت رفتہ رفتہ کم ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں کم از کم درجہ حرارت 15 اور زیادہ سے زیادہ 19 سینٹی گریڈ ہوگا۔ خوشگوار موسم کے اثرات گسیم، ریاض اور الشرقیہ تک پھیل جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جمعرات کو مکہ اور مدینہ کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس سے قبل دونوں علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی۔ مشرقی ریجن کے بعد علاقے بھی تیز ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ عسیر میں 2 شہری گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سعودی عرب میں عسیر پولیس کے ترجمان زید الدباش نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر کے گولہ بارود، اسلحہ اور رقم برآمد کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق زیر حراست سعودی شہری عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں، غیر قانونی طریقے سے بغیر لائسنس والے ہتھیاروں اور گولہ بارود کا کام کر رہے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ سعودی شہری 10,000 کارتوس ایک گاڑی میں رکھ کر لے جا رہے تھے۔ بلکرن چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران پکڑے گئے۔
علاوہ سے ایک اور گاڑی سے 8,000 کارتوس، 2 مشین گنیں، 1 بندوق اور 30,000 ریال منتقل کی جا رہی تھی۔ بالحمر تحصیل میں گاڑی کی تلاشی لینے پر گولہ بارود اور نقدی برآمد کر کے ضبط کر لی گئی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں شہریوں کو حراست میں لے کر قانون کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ طویل عرصے تک ماسک پہننا نقصان دہ۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے ماسک پہننا افراد اور معاشرے دونوں کے لیے مفید ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ نہیں۔ وائرس سے بچانے کے لیے ماسک اہم ذریعہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بہت سارے پیشے ایسے ہیں جن میں ایک عرصے تک ماسک پہننا ضروری ہے۔ کئی عشروں سے لوگ ڈیوٹی کے دوران ماسک پہنتے آ رہے ہیں۔ ان پیشوں میں صحت امور شامل ہیں۔ اب تک ماسک پہننے کی وجہ سے کہیں اور کبھی صحت عملے کے لیے ماسک کا کوئی نقصان ریکارڈ پر نہیں آیا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے تنبیہ کیا ہے کہ جو معاشرے صحت ضوابط اور حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اور وہاں حفاظتی تدابیر کے بغیر زندگی کے معمولات بحال کر دیے گئے، اس قسم کے معاشروں میں وبا دوبارہ پھیلنے لگی ہے۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماسک اس طرح اتارا جائے کہ یہ آنکھ، ناک اور منہ پر نہ لگے۔ دستانے اور ماسک کو درست طریقے سے تلف کیا جائے۔ مجلس شورا میں سعودائزیشن کی شرح بڑھانے پر بحث۔ سعودی عرب میں مجلس شورا کے ارکان نے مملکت کے نجی اداروں میں سعودائزیشن کی شرح بڑھانے اور کلیدی عہدے سعودیوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز پر بحث کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق شورا کے اجلاس بدھ کو ڈاکٹر عبداللہ البلوی کی صدارت میں ہوا ہے۔ شورا میں نوجوانوں، سماج اور خاندانی امور کی کمیٹی نے آن لائن اجلاس میں قانون محنت کی دفعہ 26 کی شق 2 میں ترمیم کے مسودے پر بحث کی گئی۔ نائب وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود ڈاکٹر عبداللہ ابو سنین نے تجویز پیش کی کہ سعودائزیشن شرح بڑھا دی جائے، نجی اداروں میں سعودیوں کا تناسب بڑھایا جائے اور مقامی شہریوں کے لیے نجی اداروں میں روزگار کا مناسب ماحول پیدا کیا جائے۔ شورا کی کمیٹی کے ارکان نے نائب وزیر سے اس تجویز کی تفصیلات دریافت کیں اور ان پر تفصیلی بحث کی۔ پروگرام کے مطابق مجلس شورا کی کمیٹی اپنے سفارش تجویز کا ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ دے گی۔ روزانہ عمرہ زائرین کے کچھ گروپوں کا خیر مقدم۔ روزانہ عمرہ زائرین کے 6 گروپوں کا خیر مقدم۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ محدود عمرے کے پروگرام پر کامیابی سے عمل جاری ہے۔ عمرہ زائرین میں کوئی بھی کورونا کا مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جنرل پریزیڈنسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمرہ سیزن کے پہلے مرحلے میں 4 نکاتی اسکیم پر نظر رکھی گئی جو وائرس سے بچاؤ، گروپ آگہی اور صفائی و سینیٹائزنگ پر مشتمل تھی۔ جنرل پریزیڈنٹ نے بتایا کہ پریزیڈنٹ نے بیان میں مزید کہا کہ مسجد الحرام کے زائرین کا استقبال سخت حفاظتی تدابیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج عمرہ کی تیار کردہ پروگرام کے مطابق مسجد الحرام کے دوران مرحلہ وار کھولے جا رہے ہیں۔ جنرل پریزیڈنسی روزانہ عمرہ زائرین کے 6 گروپوں کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ محدود عمرہ پروگرام 4 مرحلوں میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ اداروں نے پہلے مرحلے میں روزانہ 6,000 زائرین کو عمرے کی اجازت دی ہے۔ ہر گروپ کو طواف اور سعی سمیت عمرہ کے تمام کام مکمل کرنے کے لیے 3 گھنٹے دیے جا رہے ہیں۔
व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर तारीख दर्ज नहीं, क्या करें? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर इसके खत्म होने की तारीख दर्ज ना हो तो ऐसी सूरत में व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तजदीद पर नया कार्ड निकलवाने की जरूरत नहीं होगी। अल-मुरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने एक बयान में कहा कि अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की मियाद खत्म हो जाए तो ऐसी सूरत में अबशर के जरिए ऑनलाइन तौसीक कराना काफी होगी, नया कार्ड निकलवाने की जरूरत नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक ने इंतबाह दिया कि ट्रैफिक कानून के तहत व्हीकल रजिस्ट्रेशन मियाद खत्म हो जाने पर तौसीक जरूरी है। तौसीक न कराने पर 60 दिन तक मोहलत होगी। मोहलत खत्म होने पर फी साल 100 रियाल जुर्माना होगा। ट्रैफिक कानून के मुताबिक हर तरह की गाड़ियों के व्हीकल रजिस्ट्रेशन की मियाद 3 बरस है। इससे कम मुद्दत के लिए भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, ताहम इसकी मदद 1 बरस से कम ना हो। कोरोना के एक्टिव केसेस 10,000 से कम। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। 500 से भी कम नए मरीज सामने आए हैं। ममलकत में कोरोना के एक्टिव केसेस 10,000 से कम रह गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बुध 7 अक्टूबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 468 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,37,771 हो गई है। सऊदी न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 596 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 3,30,208 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 24 अफराद हलाक हुए। इस तरह अमवात की मजमूई तादाद 4,947 हो चुकी है। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 9,556 रह गई है, जिनमें से 913 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 71 नए मरीज सामने आए हैं। मक्का 53, जम्बो 31, अल हफूफ 29, रियाद 25, खमीस नशीद 17 और दम्माम 15, जजान 15, अबहा 11, ताइफ 11, जद्दा 7 और हाइल में 11 केसेस का पता चला है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 शहरों में मरीजों की तादाद 1, 7 शहरों में 2 और 6 शहरों में 3, जबकि 5 शहरों में 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। उमरा बहाली काबीना का इजहार इत्मीनान। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें मकामी और बैन अल-अक़वामी अमूर और मामलात पर गौर किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने उम्रा की मरहलावार बहाली और इस हवाले से की जाने वाली हिफाजती तदाबीर पर इत्मीनान का इजहार किया। काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तबाहकुन असलाह के खिलाफ असलाह के खात्मे के दिन के मौका पर आलमी बरादरी को मुखातब करते हुए कहा कि खित्ते की
امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایران کو تباہ کن اسلحہ سمیت جوہری توانائی کے حصول سے روکا جائے گا۔ کابینہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا اور ملک میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا۔ غیر منقولہ جائیداد اور رہائشی اسکیموں کے لیے حکومتی مراعات اور شہریوں کو مکانات کی فراہمی پر کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ میں اقتصادی کمیٹی، سیکیورٹی کمیٹی اور کابینہ کے تحت ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹیں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ 4 سالہ بچے پر تشدد کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے پبلک پروسیکیوشن کے حکم پر 4 سالہ بچے پر تشدد کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس میں ایک شخص کو اپنے 4 سالہ بچے کو رسیوں سے باندھ کر پیٹتے دکھایا گیا۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی پبلک پروسیکیوشن شیخ سعود المعجب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پبلک پروسیکیوشن نے اعلامیہ میں کہا کہ حکم ملنے پر متعلقہ ادارے نے ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کی شناخت کر لی۔ معلوم ہوا کہ وہ غیر ملکی ہے اور مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ اسے فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے متعلقہ پولیس کو ہدایت کی گئی۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ سعودی قوانین کے مطابق بچوں پر تشدد کرنا جرم ہے۔ قانون میں بچوں کے تحفظ اور انہیں ہر طرح کی تشدد سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ ہدایت ملنے پر پولیس کی ٹیم نے مذکورہ شخص کو گرفتار کر لیا اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ بچے کا باپ ہے جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ گورنر شمالی حدود ریجن سے پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ سعودی عرب کے شمالی حدود ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود سے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی ریاض نے ملاقات کی ہے۔ گورنریٹ سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق شہزادہ فیصل اور پاکستانی سفیر کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ شمالی حدود ریجن کے دارالحکومت شہر عرعر میں گورنر شہزادہ فیصل بن خالد نے پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے اور کثیر الجہتی تعلقات کو سراہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی تارکین وطن کی طرف سے مملکت کی ترقی کے لیے ادا کیے گئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کی کامیابی کے لیے پاکستان ہنرمندوں کی مہارت سے فائدہ اٹھائے گا۔ سفیر پاکستان نے ملاقات کے دوران گرم جوشی اور مہمان نوازی پر گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے گورنر کو مکہ قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام دیا اور کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہترین اور بھائی چارے کی تعلقات ہیں جو ہر مشکل دور میں کام رہے۔ سفیر نے گورنر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی بھی دعوت کی تھی۔ ملاقات کے آخر میں روایتی تحائف کا تبادلہ کیا گیا۔ حرم مکی لائبریری عوام کے لیے کھول دی۔ کرونا وائرس کے باعث 8 ماہ بند رہنے کے بعد حرم مکی شریف لائبریری کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق لائبریری میں 1 گھنٹے کے دوران 30 افراد کو اندر جانے کی اجازت ہے۔
اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ گورنر عظیم حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا، عبدالرحمن السدیس نے ہدایت کی تھی کہ انتظامیہ کے تحت تمام بیرونی ادارے مرحلہ وار کھول دیے جائیں گے۔ لائبریری انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ بحالی کی منصوبہ بندی سے ہم آہنگ لائبریری کو بھی مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر لائبریری میں محدود افراد کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے، تاہم وقت کے ساتھ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لائبریری کے تقسیم حصوں کو پوری طرح سینیٹائز کیا گیا، جو جراثیم کش اودیا کے علاوہ مکمل طور پر صفائی کی گئی۔ ایک گروہ کے نکلنے کے بعد اور اگلا گروہ آنے سے پہلے بھی پوری عمارت کو مرتبہ صاف کیا جاتا۔ مکہ میں 60 ٹن غیر معیاری غذائی اشیاء تلف۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے نکاسہ محلے میں تفتیشی دورہ کر کے 60 ٹن زائرین المعیاد اور غیر معمولی غذائی اشیاء ضبط کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ گلی محلوں میں سبزیوں کی ریڑھیاں اور ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے، نیز ان میں فروخت ہونے والی اشیاء غیر معیاری ہوتی ہیں۔ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے والے غیر ملکیوں میں سے بیشتر کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض تفتیشی اہلکاروں کو دیکھ کر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ ضبط شدہ اشیاء میں گوشت، مچھلی، سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ غیر قانونی طور پر ٹھیلا لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ گلی محلوں میں سبزیوں کی ریڑھیاں اور ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے، نیز ان میں فروخت ہونے والی اشیاء غیر معیاری ہوتی ہیں۔ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے والے غیر ملکیوں میں سے بیشتر کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض تفتیشی اہلکاروں کو بلدیہ نے کہا کہ ضبط شدہ اشیاء میں گوشت، مچھلی، سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی شامل ہیں، جنہیں موقع پر تلف کر دیا گیا۔ بلدیہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ ٹھیلے لگانے والوں سے غذائی اشیاء نہ خریدی جائیں، ان کے پاس اشیاء کو سٹور کرنے کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، یہ اشیاء مضر صحت ہو سکتی ہیں، جبکہ زیادہ دیر تک باہر رہنے سے خراب بھی ہو سکتی ہے۔ مسجد الحرام میں سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مقدس مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور سینیٹائزر کے لیے سمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سمارٹ روبوٹ بند مقامات پر وبا کے انسداد میں معاون ثابت ہوگا۔ سینیٹائزنگ کا کام مؤثر شکل میں انجام دیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ جدید روبوٹ کے ذریعے بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے
مکہ مقدس مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا۔ سمارٹ روبوٹ بند مقامات پر وبا کے انسداد میں معاون ثابت ہوگا۔ سینیٹائزنگ کا کام مؤثر شکل میں انجام دیا جا سکے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ جدید روبوٹ کا استعمال سے وبا اور بیماریوں کا سدباب ہوگا، بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ جعلی اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس بنانے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے جعلی اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس سمیت مختلف جعلی سرکاری دستاویزات تیار کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ عرب 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے جعل ساز کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس، اقامے اور بیماری کی چھٹی کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ تیار کر رہا ہے۔ دستاویزات جعلی طور پر تیار کر کے فروخت کر رہا تھا۔ ریاض سیکیورٹی فورسز نے غیر ملکی کے ٹھکانے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والی اشیاء ضبط کر لیں۔ بیان میں کہا گیا کہ گروہ میں شامل ایک پاکستانی شہری کے پاس 3 پرنٹر اور ایک تھرمل مشین کارڈ بنانے کے لیے موجود تھے۔ اس کے قبضے سے ایک لیپ ٹاپ اور متعدد جعلی ڈرائیونگ لائسنس اور اقامے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ القریات میں سفید سونا کیسے نکلتا ہے؟ سعودی عرب میں القریان قدیم زمانے سے لے کر اب تک سفید سونے نمک کی پیداوار کا مرکز مانا جاتا ہے۔ القریان کمسٹری کے ایک گاؤں کے باشندے فہم السرحانی نے یہاں سے نمک نکالنے جانے کی کہانی بیان کی ہے۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے السرحانی نے بتایا کہ القریات کے باشندوں کی واحد منافع بخش تجارت کا تعلق کل بھی نمک سے تھا اور آج بھی ہے۔ القریات کے باشندے قدیم زمانہ میں نمک اونٹوں پر لاد کر شام، اردن، فلسطین اور لبنان لے جایا کرتے تھے۔ القریات میں نمک نکالنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا کہ القریات کے باشندے ماضی قدیم میں جس طرح نمک نکالا کرتے تھے، عصر حاضر میں بھی اسی روایتی انداز سے نمک نکال رہے ہیں۔ السرحانی بتایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ مخصوص مقامات پر زمین کھودی جاتی ہے۔ جب تک پانی نظر نہیں آتا کھدائی جاری رکھی جاتی ہے۔ پانی نکلنے پر کھدائی بند کر دی جاتی ہے۔ چند روز میں پانی ابخارات کی شکل میں اوپر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور نمک کی پرتیں جم جاتی ہیں۔ مقامی شہری نمک کی پرتیں اٹھا کر اسے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، خشکی ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں۔ خشک ہو جاتا ہے تو بوریوں میں بھر کر مارکیٹ میں پہنچا دیتے۔ یاد رہے کہ القریات شمالی سعودی عرب کے صوبے الجوف کی ایک مشنری
ایک مشنری ہے، یہ اردن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر شام اور یورپی ممالک کو خلیج سے جوڑنے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ القریان سکاکا شہر سے 360 کلومیٹر دور ہے۔ القریان میں الحدیثہ بری سرحدی چوکی واقع ہے، جو مشرقی وسطی کی سب سے بڑی سرحدی چوکی ہے۔